دوستو، سال کے وہ مقدس ترین 240 گھنٹے کون سے ہیں جن میں آسمان سے زمین تک رحمتوں کا ایک خاص اشارہ اترتا ہے؟ ایک ایسی عبادت جسے پانے کے لیے کائنات کے سب سے عظیم انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سب کچھ چھوڑ کر رب کے ہو جاتے تھے۔ مگر کیا آپ نے کبھی سوچا کہ خواتین کے لیے اس عظیم سفر یعنی اعتکاف میں وہ کون سی خاموش غلطیاں ہیں جو برسوں کی تڑپ کو لمحوں میں ضائع کر سکتی ہیں؟ گھر کی چار دیواری میں وہ کون سا خفیہ گوشہ ہے جو آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے؟ کیا کچن کے کام کاج آپ کے اس روحانی سفر کی زنجیر بن جاتے ہیں، اور وہ ایک ناگوار موڑ یعنی پیریڈز جس کا خوف ہر عورت کو ہوتا ہے، کیا وہ واقعی آپ کا رشتہ رب سے توڑ دیتا ہے یا اس میں کوئی اور ہی حقیقت چھپی ہے؟ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو بڑی ہی امپورٹنٹ ہے، اس کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور سنیے گا۔ ناظرین، رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرنا سنت ہے۔ اس سنت کو قائم رکھتے ہوئے امہات المومنین بھی اعتکاف فرمایا کرتی تھیں، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میرے سرتاج صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی بیویاں بھی اعتکاف میں بیٹھا کرتی تھیں۔ تو اسی لیے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، انہیں زندگی میں کم سے کم ایک بار اعتکاف میں ضرور بیٹھنا چاہیے، کیونکہ یہ اعتکاف ایک ایسی سنت ہے جس میں بندہ پوری طرح سے خود کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے اور صرف اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں لگ جاتا ہے، دنیا سے بہت دور بس وہ اپنے رب کا ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسجد میں رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کر لیا، وہ ایسا ہے جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے کر لیے۔ پیارے دوستو، اعتکاف یعنی اللہ کی رضا کے لیے کسی ایک جگہ ٹھہر جانا۔ مرد حضرات مسجد میں اور عورتیں اپنے گھر میں اعتکاف کریں۔ اعتکاف کے لیے مسلمان کا عقل مند سمجھدار ہونا اور جناب غسل لازمی ہونے کی حالت حیض اور نفاس سے پاک ہونا شرط ہے۔ اعتکاف کی چند 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، اعتکاف واجب۔ نمبر 2، اعتکاف سنت۔ نمبر 3، اعتکاف نفل۔ رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف سنت موقدہ ہے۔ مرد مسجد میں بیٹھیں اور عورتیں اپنے گھر میں ہی اعتکاف کریں۔ پیارے دوستو، عورتیں گھر میں جہاں کہیں بھی اعتکاف کریں، اگر ان کے پاس الگ کمرہ موجود ہے تو بہتر یہی ہے کہ اس میں اعتکاف کریں اور دروازہ بند کر لیں، اور اگر کمرہ نہیں ہے اور جگہ کم ہے تو جس جگہ پر اعتکاف کریں اسے پردہ کر لیں۔ اس جگہ کو مسجد بیت کہا جاتا ہے۔ اگر آپ عام دنوں میں بھی اس جگہ عبادت کرتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کرتی ہیں یا کوئی اور دینی کتابیں پڑھتی ہیں، تو وہ جگہ بھی آپ کی مسجد بیت ہی کہلائے گی۔ اعتکاف کے دوران جتنا ہو سکے اپنے گھر کے غیر محرم لوگوں سے بھی پردہ کریں۔ اعتکاف کے لیے روزہ ضروری ہے، بنا روزے کے اعتکاف نہیں ہوتا۔ حیض اور نفاس کی حالت میں اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر آپ کو پہلے سے پتہ ہے کہ آپ کے پیریڈز رمضان کے آخری 10 دنوں میں آئیں گے تو آپ اعتکاف میں نہ بیٹھیں۔ اعتکاف کے لیے ایک الگ کمرہ ہو، اگر نہ ہو تو پردہ کر لیا جائے۔ عورتوں کو اپنے گھر کے علاوہ کسی اور جگہ اعتکاف کرنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی کسی رشتہ دار، نانی، خالہ، چچی، بہن کے گھر جا کر اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں اعتکاف کے دوران کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جس جگہ اعتکاف کریں اسے پاک صاف رکھیں، بے وجہ باتیں اور دنیاوی کاموں سے بچیں۔ قرآن کی تلاوت، نفل نماز، ذکر و اذکار اور دعاؤں میں مشغول رہیں۔ ہلکا پھلکا کام جیسے کھانے پینے کی چیزیں پاس رکھنا یا صفائی کرنا یہ کیا جا سکتا ہے، لیکن کوئی بڑا گھریلو کام نہ کریں۔
اگر کوئی بہت ضروری کام آ جائے تو حد سے حد مسجد بیت سے باہر جانے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن جلد سے جلد واپس آ جانا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے۔ ایک بار کسی وجہ سے اعتکاف نہ کر سکے تو اگلے سال 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ اعتکاف ایک بہت بڑی عبادت اور سنت موقدہ ہے۔ اس دوران ہمیں دنیاوی باتوں اور کاموں سے ہٹ کر پوری طرح اللہ کی عبادت میں مشغول رہنا چاہیے۔ اس کا ثواب 2 حج اور 2 عمرہ کے برابر ہے۔ ناظرین، اس جگہ کو تو ہم پہلے ہی پاک رکھتے ہیں، لیکن اعتکاف کی احتیاط میں یہ چیز سب سے اہم ہے کہ جس جگہ آپ بیٹھنے والی ہیں اسے پوری طرح سے پاک صاف کریں، کوئی بھی ناپاکی اس جگہ پر نہ ہو۔ پورے 10 دنوں میں آپ جو جو عبادت کرنے والی ہیں ان سبھی کتابوں کو، یعنی قرآن پاک ترجمے والا، قرآن تفسیر والا، قرآن شریف، حدیث کی کتابیں اور دینی کتابیں جو بھی آپ کو پڑھنی ہیں، انہیں مسجد بیت میں ایک سائیڈ پر رکھ دیں۔ ایک چھوٹا سا ٹیبل رکھیں جس پر قرآن پاک، تسبیح، نوٹ بک اور پین بھی رکھیں۔ ساتھ ہی پاک صاف پانی کی بوتل بھی رکھ دیں۔ اس کے علاوہ کنگھی، تیل اور روزمرہ کی جن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہو وہ بھی اپنی مسجد بیت میں اپنے پاس رکھ سکتی ہیں۔ پیاری بہنوں، اگر آپ کو یہ اندیشہ ہو کہ گھر میں بار بار گھر کے مردوں سے سامنا ہوگا، جیسے کہ آپ کے بھائی، بیٹے یا گھر کے دوسرے مرد، تو آپ اپنی مسجد بیت کے اس حصے کو پردے سے ڈھک لیں۔ میں نے نوٹ بک اور پین کا ذکر اس لیے کیا کہ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو یا کسی کو کوئی بات کہنی ہو تو کوشش کریں کہ زیادہ بات نہ کریں، بلکہ اگر ممکن ہو تو بالکل بھی بات نہ کریں۔ جو بھی آپ کی ضرورت کی ہو اسے نوٹ بک میں لکھ کر کسی اپنے گھر کے سب سے ممبر کو دے دیں۔ ہاں، اگر کوئی ضروری بات کرنی ہو تو کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اپنی زبان کو صرف نیک اور بھلائی والی باتوں میں استعمال کریں۔ پیاری بہنوں، اگر آپ سنت اعتکاف یعنی 10 دن کا اعتکاف کرنے والی ہیں تو 20ویں روزے کی عصر کی نماز کے بعد آپ اپنی مسجد بیت میں جا کر بیٹھ جائیں گے۔ 20ویں روزے کی عصر کے بعد آپ کو اعتکاف میں بیٹھنا ہوگا۔ بیٹھنے سے پہلے اپنے گھر والوں سے مل لیں، اپنے بزرگوں کو سلام کریں، ان کے ہاتھ ملائیں، ان کا ہاتھ چوم لیں، پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگیں اور اعتکاف کی نیت کریں۔ نیت کسی طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح کر لیں: نیت کرتی ہوں اعتکاف کی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ مجھے اس میں برکت عطا فرمائے اور اسے میرے لیے قبول فرمائے، آمین۔ پیاری بہنوں، ایک اعتکاف کی نیت کی ایک دعا ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: میں اللہ تعالیٰ کے لیے سنت اعتکاف کی نیت کرتی ہوں۔ پیاری بہنوں، اعتکاف کی اہمیت اور آخری 10 دنوں کی برکت بہت زیادہ ہے۔ یہ نیت کرنے کے بعد مسجد بیت جہاں اعتکاف کر رہی ہیں وہاں داخل ہوتے ہی اپنی عبادت شروع کر دیں۔ آخری 10 دنوں کا اعتکاف اس لیے افضل ہے کیونکہ انہی دنوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ شب قدر کون سی راتوں میں ہوتی ہے؟ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی کہ شب قدر کس رات ہے۔ جب آپ یہ خیر کی بات صحابہ کو بتانے جا رہے تھے تو راستے میں 2 لوگ جھگڑ رہے تھے۔ آپ ان کے پاس رکے اور ان کی صلح کروائی۔ صلح کروانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تم لوگوں کے ساتھ ایک بہت خاص اور خیر کی بات شیئر کرنا چاہتا تھا کہ شب قدر کس رات ہے، لیکن ان کی صلح کرانے میں وہ بات بھول گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، اسی لیے ان طاق راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، پھر چاہے آپ اعتکاف میں ہوں یا نہ ہوں۔ پیاری بہنوں، پیارے دوستو، قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ شب قدر کو پانے کے لیے کیا کریں؟ جتنا ہو سکے کم سوئیں، پوری رات قیام کریں، نماز اور تلاوت میں مشغول رہیں، قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگیں۔ اعتکاف کے دوران پاک صفائی کا اہتمام کریں۔ پورے 10 دنوں میں اگر ممکن ہو تو 2 یا 3 بار غسل کریں۔
اچھے اور پاک صاف کپڑے پہنیں، خود بھی صاف رہیں اور مسجد بیت کو بھی پاک اور صاف رکھیں۔ گھر والوں سے کم بات چیت کریں۔ اگر کوئی ضروری بات ہو تو کوشش کریں کہ اسے لکھ کر دیں۔ پیاری بہنوں، اعتکاف میں باہر جانے کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر آپ کو وضو، غسل یا کسی ضروری وجہ سے باتھ روم جانا ہو تو صرف باتھ روم جائیں، کہیں اور نہ رکیں، کسی سے بات نہ کریں، چہرے کو ڈھک کر نکلیں اور فوراً پاک صاف ہو کر اپنی جگہ واپس آ جائیں۔ اگر اس دوران کہیں رک گئیں یا کسی سے بات کی تو اعتکاف ٹوٹنے کا اندیشہ رہے گا۔ اعتکاف کے دوران خاص برکت والا عمل کون سا ہے، یہ بھی اب سن لیں۔ جو کچھ بھی آپ تلاوت کریں یا دعائیں پڑھیں، اس کا دم پانی پر کریں اور اسے سنبھال کر رکھیں۔ یہ پانی بہت ہی شفا یاب ہوگا۔ اعتکاف کے بعد آرام اور عبادت کا بیلنس کیسے کریں؟ اگر آپ سو سکتی ہیں تو دن میں 2-3 گھنٹے آرام کریں، اٹھ کر تلاوت کریں اور اللہ کا ذکر کریں۔ ہر لمحہ عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں۔ اعتکاف کے لیے جگہ کا چناؤ کیسے کریں اور اس کے لیے اہم باتیں کیا ہیں؟ پیاری بہنوں، اگر ممکن ہو تو تھوڑی بڑی جگہ کا چناؤ کریں تاکہ آپ وہاں چل پھر سکیں۔ اگر ایسا نہ ہو سکے تو آپ اپنے گھر میں ہی چل سکتی ہیں، لیکن خیال رکھیں کہ رکنا مت بلکہ ہلکی پھلکی حرکت میں رہنا ہے۔ یہ ساری باتیں نفلی اعتکاف میں لاگو ہوتی ہیں۔ نفلی اور سنت اعتکاف میں فرق ہے۔ سنت اعتکاف 20ویں روزے کی عصر کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے۔ نفلی اعتکاف کسی بھی روزے کی عصر کے بعد بیٹھ سکتے ہیں۔ اعتکاف کب ختم ہوتا ہے؟ پیاری بہنوں، چاند رات کو اعتکاف مکمل ہو جائے گا۔ اگر اعتکاف میں ماہواری یا پیریڈز آ جائے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ایسی صورت میں اس کی قضا ادا کرنی ہوگی۔ اعتکاف کے دوران موبائل کا استعمال نہ کریں، فون پر کسی سے بھی بات نہ کریں، دنیا داری سے پوری طرح دور رہیں، کیونکہ اعتکاف کا اصلی مقصد ہی یہی ہے کہ دنیا سے کٹا جائے اور صرف اپنے اللہ کے قریب ہوا جائے۔ اچھی باتیں صرف کہنے سے نہیں بلکہ عمل سے فائدہ ہوتا ہے۔ ہم جو اچھی باتیں کہتے ہیں وہ بھی ایک عبادت ہے، لیکن اگر ہم اچھی باتیں کریں اور ان پر خود عمل نہ کریں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ کوشش کریں کہ جو بھی اچھی باتیں سنیں اور کہیں ان پر عمل بھی کریں۔ پیارے دوستو، اعتکاف صرف 10 دن ایک جگہ بیٹھنے کا نام نہیں بلکہ اپنی روح کو دوبارہ زندہ کرنے کا نام ہے۔ جب عید کا چاند نظر آتا ہے اور ایک اعتکاف کرنے والی یا اعتکاف کرنے والا اپنی جگہ سے اٹھتا ہے تو وہ پہلے والی عورت نہیں رہتی بلکہ وہ گناہوں سے پاک اور اللہ کی رحمتوں سے نہائی ہوئی ایک نئی شخصیت ہو جاتی ہے۔ کوشش کریں کہ جو کچھ آپ نے ان 10 دنوں میں سیکھا اسے باقی زندگی کا حصہ بنائیں۔ صرف باتیں سن لینا کافی نہیں، اصل کامیابی عمل میں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں ان مبارک گھڑیوں کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو اپنی پرخلوص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پیارے دوستو، اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو اسے اپنی دوسری بہنوں تک پہنچا کر اس خیر کے کام میں ہمارا ساتھ دیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔